السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فائنلی مصطفیٰ میں احساس ذمہ داری پیدا ہو چکی ہے اور اس نے باقاعدہ آن لائن جاب بھی سٹارٹ کر دی ہے جس کی سیلری فی الحال تو 75,000 ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ مصطفیٰ کی ذہانت کو دیکھنے کے بعد کمپنی بہت جلد اس کی ترقی کر دے گی۔ لیکن مصطفیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی جاب کے متعلق گھر والوں کو بتایا جائے، اسی لیے شرجینا کو بھی منع کر دیتا ہے کہ کسی کو بھی میری جاب کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں گیمنگ کمپنی کے ساتھ جاب کر رہا ہوں تو وہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے میرا مذاق ہی اڑائیں گے۔ شرجینا کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، ہم گیمنگ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تمہاری جاب کے بارے میں سب گھر والوں کو بتایا جائے، نہ صرف تمہارے گھر والوں کو بلکہ میرے گھر والوں کو بھی، کیونکہ مصطفیٰ میں نہیں چاہتی کہ میں تمہاری جھوٹی تعریفیں کروں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری سچی تعریفیں کروں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے گھر والے یا تمہارے گھر والے تمہیں لوزر کہتے ہیں، لوزر سمجھتے ہیں۔ ان سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم کس قدر انٹیلیجنٹ ہو۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں کہاں سے انٹیلیجنٹ ہو گیا، میرے تو ہمیشہ سے نارمل سے ہی گریڈز آتے تھے اور پڑھائی میں عدیل بھائی سے بہت پیچھے تھا۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ہمیشہ عدیل کی ٹیچرز اس کی دل کھول کے تعریفیں کرتی تھیں اور میری ٹیچرز میرے ماں باپ سے کہتی تھیں کہ اسے دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ یہ عدیل کا بھائی ہے، آپ کے بیٹے کو تو بہت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ یار سچ بتاؤں مجھ سے تو یہ رٹے وٹے والا کام نہیں ہوتا تھا، بس پاس ہو جاتا تھا، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہر دفعہ مجھے خود کے لیے لوزر سننا پڑتا تھا تو میں نے مینٹلی ایکسیپٹ کر ہی لیا کہ میں ایک لوزر ہی ہوں، اور اب مجھے برا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے لوزر کہے۔ لیکن شرجینا کہتی ہے کہ مجھے تو بہت برا لگتا ہے، اب چونکہ تم میرے شوہر ہو اور میرے شوہر کو کوئی لوزر کہے یہ میری برداشت سے باہر ہے، میں چاہتی ہوں کہ سبھی لوگ تمہاری تعریف کریں، تبھی تو مجھے فخر محسوس ہوگا۔ مصطفیٰ جس نے کبھی زندگی میں کسی کی بات کو سیریس نہیں لیا تھا، پتہ نہیں کیوں اس لڑکی کی بات کو نہ صرف سیریس لیتا ہے بلکہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ واقعی ہی کچھ ایسا کر سکے کہ شرجینا خوش ہو جائے۔ بہرحال اب گھر والوں کو جب شرجینا مصطفیٰ کی جاب کے بارے میں بتاتی ہے تو کوئی بھی امپریس نہیں ہوتا بلکہ الٹا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ اس نے تو اپنا گریجویشن بھی کمپلیٹ نہیں کیا، اس نکمے کو جاب کہاں سے مل گئی۔ شرجینا کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ بجائے مصطفیٰ کو اپریشیٹ کرنے کے ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال شرجینا کو پورا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن مصطفیٰ اتنی ترقی کرے گا کہ یہی گھر والے اپنے اس ہونہار بیٹے پر فخر محسوس کریں گے۔ اب جناب مصطفیٰ نے چونکہ شرجینا سے کمٹمنٹ کر لی ہے، اس لیے کمٹمنٹ سے تو وہ کبھی پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے ورکنگ آورز میں پراپر طریقے سے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور دل و جان سے اپنی جاب کرتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مصطفیٰ جسے صبح سو کے دوپہر کو اٹھنے کی عادت تھی، اب اس جاب کی وجہ سے اس کی نیند خاصی ڈسٹرب ہو چکی ہے، کیونکہ رات بھر تو اسے نیند آتی ہی نہیں ہے چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے۔ شرجینا جب صبح آفس کے لیے تیار ہو کر نکلنے لگتی ہے تو مصطفیٰ کو بھی اچھی سی شرٹ استری کر کے دے جاتی ہے کہ نیچے چاہے تم گھر والے ٹراؤزرز ہی پہنے رکھو لیکن اوپر سے یہ شرٹ ضرور چینج کر لیا کرو تاکہ پروفیشنل نظر آؤ۔ اب جب شرجینا آفس کے لیے تیار ہونے لگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ بھی اپنے پورے ٹائم پہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے لیپ ٹاپ آن کر کے، تو اسے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مصطفیٰ تھوڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ بندے کو شادی ہی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر فرض کرو شادی کر ہی لی ہے تو اپنی بیوی سے کوئی الٹی سیدھی کمٹمنٹس نہیں کرنی چاہیے۔ تو شرجینا مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے جب تم وعدہ کرتے ہو تو پورا بھی کرتے ہو۔ اب دوسری طرف مصطفیٰ کے فادر جو کچھ دن سے کافی ٹینشن میں ہیں، کچھ تو گھر کے اخراجات کو لے کر، کچھ عدیل کو لے کر اور کچھ مصطفیٰ کی لاپرواہی کو لے کر کہ اس کی شادی تو ہم نے کر دی ہے لیکن اس میں ابھی تک احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوئی، انہی ٹینشنز کی وجہ سے ان کو یک دم ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے۔
اب ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کو میجر ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کے لیے سرجری بہت ضروری ہے، ادروائز ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر تو سبھی گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ پھر دیر کس بات کی ہے، فوراً ان کی سرجری کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ فوراً 10-12 لاکھ روپے ریسیپشن پہ جمع کرا دیں، ہم سرجری سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب 10-12 لاکھ کا سن کر تو مصطفیٰ اور اس کی امی دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم بھلا کہاں سے آئے گی۔ تو مصطفیٰ کی ماں کو فوراً اپنے بیٹے عدیل کا خیال آتا ہے کہ ایک تو وہ خود بھی بہت اچھا کماتا ہے اور پھر اس کی شادی بھی بہت امیر لڑکی سے ہو چکی ہے، اس لیے وہ فوراً عدیل کو کال کر کے بتاتی ہیں کہ ہیلو بیٹا عدیل، تمہارے ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ عدیل کی کال اٹینڈ کرتی ہے اس کی بیوی رباب، جو عدیل کی ماں کو کوئی بھی رپلائی کیے بغیر عدیل کا فون ہی پاور آف کر دیتی ہے اور عدیل کو بھی نہیں بتاتی کہ تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، کیونکہ رباب اور عدیل تو نکل رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری ہنی مون کے لیے، اور رباب نہیں چاہتی کہ اس موقع پر میں عدیل کو اس کے فادر کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتاؤں اور میرا ہنی مون خراب ہو۔ اب جب عدیل کمرے میں آتا ہے، اپنا فون ڈھونڈتا ہے جو کہ رباب نے چھپا لیا ہے، تو رباب عدیل سے کہتی ہے کہ ہم فون یہیں چھوڑ کے جائیں گے، اب جب کہ آفس سے بھی ہم نے چھٹی لے لی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ تمہیں کوئی امپورٹنٹ کال آنی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس ہنی مون ٹرپ پہ ہم کسی کی بھی بات نہ کریں، بس ایک دوسرے کی باتیں سنیں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ اب مصطفیٰ اپنے فادر کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرانے کے بعد جب گھر جاتا ہے تو شرجینہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، مصطفیٰ سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا ہے، تو مصطفیٰ اسے شیئر کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ فوراً سرجری کرنی پڑے گی، لیکن مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سرجری کے لیے 10-12 لاکھ روپے اچانک سے کہاں سے لاؤں۔ تو اب ممکن ہے کہ شرجینہ اپنے پیرنٹس سے بات کرے، حالانکہ جب اس کے فادر نے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے تھے تو شرجینہ نے ان کو واپس کر دیے تھے، یہ کہہ کر کہ مصطفیٰ کو برا لگے گا کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مصطفیٰ کو گیمز کمپنی کی طرف سے کوئی بڑا پروجیکٹ مل جائے اور مصطفیٰ دن رات ایک کر دے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، جس کے بعد اسے اچھی خاصی رقم وہاں سے ملے جو وہ اپنے فادر کے علاج کے لیے استعمال کر سکے۔ اس طرح سے نہ صرف مصطفیٰ کے فادر کا علاج ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرجینہ کا یہ خواب بھی پورا ہو جائے گا جو وہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کے گھر والے بھی اور اس کے اپنے گھر والے بھی مصطفیٰ کی عزت کریں۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا مصطفیٰ کے فادر کے علاج کے پیسے مصطفیٰ ہی ارینج کرے گا یا پھر شرجینہ کو اپنے فادر سے ہیلپ لینا پڑے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔